بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے احکام و مسائل حصہ دوم۔ تراویح پڑھاتے وقت امام صاحب بلند آواز سے قرات کرے گا۔ اگر آہستہ قرات کی تو سجدہ سہو لازم آئے گا اور منفرد کے لیے اختیار ہے، البتہ منفرد کے لیے بھی جہراً قرات افضل ہے۔ تراویح کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانہ 3 آیات پڑھنا یا ایک طویل آیت پڑھنا واجب ہے۔ تراویح میں ایک دفعہ قرآن کریم کو ختم کرنا سنت یا مستحب ہے، 2 دفعہ افضل ہے اور 3 دفعہ اس سے افضل عوام کی سستی کی وجہ سے ختم قرآن کو نہ چھوڑا جائے۔ تراویح میں ختم کرتے وقت تلاوت کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی حروف کے مخارج و صفات، حرکات و سکنات کا خیال رکھے۔ اتنی تیزی سے تلاوت ممنوع ہے کہ سامعین کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ ختم قرآن کے وقت کسی ایک سورت کے شروع میں ایک دفعہ بلند آواز سے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، باقی سورتوں کے شروع میں آہستہ آہستہ آواز سے پڑھے۔ ختم قرآن کریم کا یہ طریقہ کہ حافظ صاحب ختم کے آخری دن 19ویں رکعت میں سورہ ناس تک پڑھتا ہے اور 20ویں رکعت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کرتا ہے، یہ جائز تو ہے لیکن ضروری اور مسنون نہیں ہے۔ اگر تراویح کی کسی رکعت میں ایک آیت یا چند آیات رہ جائیں تو اگلی رکعت میں ان کو پڑھ کر آگے تلاوت شروع کی جائے۔ پہلی رکعت کی پوری تلاوت دہرانا ضروری نہیں۔ اگر کسی کی تراویح کی 2 رکعتیں فاسد ہو گئیں تو جو تلاوت ان میں کی گئی ہے مفتبی قول کے مطابق اس کو دوبارہ پڑھے، البتہ اگر تلاوت زیادہ کی گئی ہے یا مقتدی راضی نہ ہو رہے ہو تو دوبارہ نہ دہرانے کا ایک قول بھی موجود ہے۔ ختم قرآن کریم کے بعد پانی یا چینی یا نمک وغیرہ پر دم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ختم قرآن کریم کے بعد کھانا کھلانا یا شیرنی و مٹھائی تقسیم کرنا آج کل حالات کو دیکھتے ہوئے ناجائز ہے، اس لیے کہ ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا جو مفتیان کرام نے بیان کیے ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں: اس کے لیے چندہ نہ کیا جائے، فقیر رقم نہ دے تو اس کے لیے شرعاً عار نہ ہو، مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے، اس کو ضروری اور ختم کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ بعض لوگ امام کے رکوع کا انتظار کرتے ہیں اور اس وقت تک نیت باندھے بغیر بیٹھے رہتے ہیں، سو یہ طریقہ مکروہ ہے اور منافقین کا طرز عمل ہے، اور یہ لوگ تراویح میں ختم قرآن کریم کے ثواب سے محروم ہیں۔ جس طرح تراویح پڑھنا ہر بالغ مرد و عورت کے ذمے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت پڑھنا بھی سنت ہے، لہٰذا مرد اگر گھر میں پڑھیں گے تو تارک سنت ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔